آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فرمان موجود ہے جو اہل ایمان کے لیے تسلی کا باعث بھی ہے اور عقائد کے بگاڑ کا شکار لوگوں کے لیے باعث وبال بھی ہے. اور وہ فرمان ہم میں سے کئی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی کافی ہے کہ جو عقائد کے اندر الحمدللہ صحیح منہج پر گامزن ہوتے ہیں لیکن موجودہ دور کے اندر بعض چیزوں کے اندر آ کر کے ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اس فرمان کے راوی ترجمان القرآن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اقبل الینا، ہمارے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے ہمیں ایک فرمان سنایا. آپ نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، مجھے سابقہ امتیں دکھائی گئی. فرأیت النبی ومعہ امۃ، میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جس کے ساتھ مکمل ایک امت تھی. والنبی معہ الرہط، اور میں نے ایسے پیغمبر کو بھی دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک رہت یعنی ایک قافلہ تھا. اور رہت کہتے ہیں اکثر طور پر 10 لوگوں کو، کہ ان کے ساتھ 10 لوگ تھے. والنبی معہ خمسۃ، اور بعض ایسے انبیاء کرام کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ان کی پوری دعوت اور تبلیغ کا جو نچوڑ تھا، جن لوگوں پر محنت تھی، وہ صرف 5 لوگ تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے انبیاء کرام کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام نے ظاہر ہے بلغوا الرسالہ وادوا الامانہ، کہ انہوں نے رسالت کا پورا حق ادا کر دیا، اور جو امانت اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پر رکھی تھی
کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین سکھانا ہے. یخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لگانا ہے. انبیاء کرام نے پوری کوشش کی، لیکن والتوفیق بید اللہ، توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب امام الانبیاء سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ہدایت دینا آپ کا بھی کام نہیں ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کا راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، اس راستے پر چلنا اس کو سکھا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ بعض انبیاء کرام کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں تھا. ان کی دعوت، نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ، میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص ٹائم نہیں، دن رات ان کو سمجھایا ہے، توحید کی دعوت دی. تو کسی شخص کے ساتھ کم لوگوں کا ہونا، کسی جماعت کے ساتھ کم افراد کا ہونا، کسی امام کے پیچھے چند لوگوں کا ہونا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ باطل پر ہے. قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتا ہے کہ میرا اصول ہے کہ دنیا کے اندر میرے شکر گزار بندے بہت کم ہی رہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہمیشہ زیادہ رہے. تو بہرحال یہ ایک آپ نے فرمایا کہ اس طرح میں نے انبیاء کرام کو دیکھا. پھر میں نے اوپر دیکھا، مجھے کہا کہ آپ اوپر دیکھیں. میں نے دیکھا تو میں نے ایک بہت بڑے سواد کو دیکھا، ایک بہت بڑی امت کو دیکھا. تو میں نے سوال کیا کہ ہذہ امتی، یہ تو میری امت ہوگی، کیونکہ میں اس کی تعداد کو دیکھ کر کے میں خوش ہو گیا کہ میری امت ہوگی. تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں بلکہ امت موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگوں کا گروہ ہے یہ. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر زیادہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، آپ اور اوپر دیکھیں. فرماتے ہیں پھر میں نے اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، سارا کا سارا افق، ساری کی ساری اوپر کی جگہ بھری نظر آئی مجھے. مجھے کہا کہ ہذہ امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ ہے. کثرت کے اندر. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے نا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. ان 120 صفوں کے اندر 80 من امتی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان آئے ہیں ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی، یعنی ڈبل. تو یہ امت محمدیہ کا اعزاز. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے مقابلے میں دیگر امتیں ایسی ہوں گی جس طرح کوئی بیل ہو، کالا بیل ہو، اس بیل کے اوپر سارے کے سارے ظاہر کالا ہے، اس کے بال بھی کالے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر ایک ایسا بال ہے جو سفید ہے، یا سفید بیل ہے، اس کے اوپر کالا ایک قسم کا کیا ہے، وہ ایک بال ہے. تو اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ بعض بال ہے یا ایک بال ہے، پورا سفید ہے. تو پوری سے مراد امت محمدیہ ہے، جنت کے اندر جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی اس امت کے اندر 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر بھی یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، کہ اللہ تعالیٰ ان 70 کے 70,000 کو جنت میں ایسے داخل کرے گا کہ ابھی تک پہلے والے ہی مکمل داخل نہیں ہوئے ہوں گے کہ بعد والے داخل ہو جائے گا جنت کے اندر. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے وقت ان لوگوں کو کوئی دیر نہیں لگائے گا. کتنی بڑی تعداد ہے، داخل ہوتے ہوئے ایک آئے دوسرا آئے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا.
بلکہ صرف 70,000 نہیں، سنن ترمذی کی روایت کے اندر اور ابو داؤد کی روایت میں، جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر، اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي، اور یعنی 70,000، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000، اور جب وہ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مبارک 3 مٹھیاں بھر کر کے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کرے گا۔ اللہ کی مٹھی، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کہ ہزاروں لاکھوں کی بات بھی نہیں کر سکتے آپ، اس میں ہزاروں آئیں گے، سینکڑوں آئیں گے یا لاکھوں آئیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ پہلے والے داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت تک، بعد والے بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب اتنی بڑی بشارت تھی تو صحابہ کرام کے ریئیکشن کیسے آئے؟ صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بات کی ہے، ایک صحابی فوری کھڑے ہو گئے، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی نے سوچا بھی نہیں اور فوری کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ مجھ فقیر کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالی مجھے ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے جو حساب و کتاب نہیں دیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دعا فرمائی اور ہم نے فرمایا کہ انت منہم، عکاشہ آپ انشاءاللہ انہی میں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب و کتاب کے ان میں سے کر دے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا صدقک بہا عکاشہ، عکاشہ پہل کر گیا آپ سے، پہلے آؤ پہلے پاؤ، جس انسان نے پہلے بات کی میں نے دعا کر دی اس کے لیے، اس نے پہل کر دی، لہذا وہ عکاشہ اس فضیلت کو حاصل کر چکے۔ یہ بات صلی اللہ نے فرما دیا، وسلم چلے گئے گھر کے اندر، صحابہ کرام کے اندر بحث مباحثہ شروع ہو گیا کہ یہ 70,000 جو لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ بعد نے کہا کہ وہ تو ہم ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو خود دیکھا، اور یہ ان کا شبہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی رؤیت، اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھنا، جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھ لے حالت ایمان کے اندر، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لا تمس النار مسلما من رآنی اور رآ من رآنی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھنے والا بندہ حالت ایمان میں فوت ہوا ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کو دیکھنے والے، پیغمبر کی صحابیت اختیار کرنے والے سب کے لیے جنت کی وعید ہے، وعدہ ہے جنت کا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو ان کا یہ جو بات ان کے ذہن میں تھی، یہ ایک ظاہر اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کے مطابق تھی۔ تو انہوں نے یہ بات کی، دوسروں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، پہلے ہم نے کفر کیا تھا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو ولدوا علی الاسلام، جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی انسان 30 سال کا عرصہ، کوئی 40 سال کا عرصہ کفر میں گزار کر کے بعد میں آیا ہے، حالانکہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی، کہ اسلام جو انسان لاتا ہے پہلے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت کرنے سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ذہن میں ان کے بات تھی، تو تیسرے گروہ نے یہ بات کر دی کہ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو لوگ بعد میں آئیں گے۔ ہم نے تو اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، دیکھ کر تسلیم کیا، ہم نے قرآن کریم کے نزول کو دیکھا، جبریل امین کی آمد، اللہ کے پیارے پیغمبر پر وحی کا اترنا، آپ کے چہرے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین و جبہہ سے پسینے کا پھوٹنا، یہ ساری چیزیں صحابہ نے دیکھی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے، جو لوگ بعد میں آئیں گے فتنوں کے دور کے اندر، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کو، وہ ایمان لائیں گے، وہ مراد ہو سکتے ہیں، ان کا ایمان لانا مشکل ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی صحابہ کرام کے درمیان، کسی نتیجے پر پہنچے نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس بحث کو ختم کر دیا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا کوئی زمانہ نہیں بتایا کہ وہ کس صدی کے لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی خاص قبیلہ، خاص ملک، خاص خطہ نہیں بتایا، ان کی قومیت لسانت نہیں بتائی. آپ نے اوصاف بتائی کہ وہ اوصاف عربی کے اندر ہو، وہ اوصاف عجمی کے اندر ہو، وہ بر صغیر کے اندر ہو، وہ بر اعظم کے اندر ہو، عرب کے اندر ہو، عجم کے اندر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس صفات کا حامل ہو، صفات سے متصف ہو. اللہ تعالیٰ ان کو، اس بندے کو ان 70,000 میں سے بنا دے گا. اللہ اکبر. اب سنیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا باتیں بتائی. آپ فرماتے ہیں ہم الذین لا یرقون، ان میں سے یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی دم نہیں کرتے ہوں گے. ولا یسترقون، اور نہ ہی غیر شرعی دم کا مطالبہ کرتے ہوں گے. دم سمجھتے ہیں نا، دم کرنا، کسی پر پڑھنا، اس کے جو ہے وہ مشکل کو حل کرنے کے لیے اس پر کوئی چیز پڑھنا، یہ دم ہوتا ہے. رقیہ جس کو بولتے ہیں عربی کے اندر، نہ وہ دم کرتے ہوں گے نہ وہ دم کرواتے ہوں گے. ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بری پھالیں نکالتے ہوں گے. کس طرح کہ اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں ہو گیا، اب پرندہ اڑ گیا، معاملہ خراب ہو گیا، صبح صبح گھر میں لڑائی ہو گئی، تو نے صبح صبح مجھے منع کر دیا، اب پورا میرا دن ضائع ہو جائے گا. تطیر. ولا یکتوون، اور یہ لوگ اپنے جسموں کو دغوائیں گے نہیں. دغوانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ علاج کے طور پر کیا ہوتا ہے، جسم کو داغا جاتا ہے، ایک طریقہ علاج تھا، آج بھی ہوتا ہے. جس طرح شعاعیں لگتی ہیں آج کل، یا دیگر اس طرح کے کام کرتے ہیں. جس طرح آگ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس خاص جگہ پر آگ سے، لوہے کی چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے، داغ آ جاتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے داغ لگانا سے تو جانور کو بھی منع کیا ہے کہ جانور کو بھی داغ نہیں لگاؤ. کیونکہ اس وقت بھی اور اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کے اوپر بطور علامت کہ میرا جانور کون سا ہے، آپ کا جانور کون سا ہے، ساتھ چرتے تھے جانور. تو کسی نے کٹ لگا دیا، کسی نے ضرب لگا دیا، کسی نے کیا لگا دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا اس کے اوپر، یعنی کان کے اوپر اس کے، تاکہ علامت رہے. تو اس سے بھی منع کیا تھا. یہاں تو انسان کی بات ہو رہی ہے. ولا یکتوون، فرمایا کہ وہ دگواتے نہیں ہوں گے اپنے آپ کو. اور وعلی ربہم یتوکلون، ان کا توکل صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر ہوگا. اب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشکالات کو دور کر دیے. اس حدیث کے اندر جہاں ہمیں بہت سارے عقیدے کے معاملات ملتے ہیں، بہت سارے ہمارے عقیدے کی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، دم کے حوالے سے، رقیہ کے حوالے سے بہت سارے ہمارے معاملات حل ہوتے ہیں. وہاں پر ہمیں آج کے دور کے اندر جو شعدہ باز، جو 2 نمبر پیر گھومتے رہتے ہیں، جو دم کرنے والے لوگ جنہوں نے دم کو کاروبار بنا رکھا ہے، کوئی کردستان سے آ جاتا ہے، کوئی ایران سے آ جاتا ہے، کوئی کہاں سے آ کر کے پاکستان کی سرزمین میں آ کر کے دم کا کاروبار کرتا ہے. کتنی بڑی گندی سرکار کیوں نہ ہو، لیکن دم کرنے لگ جائے، کچھ دنوں کے بعد آپ وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھیں گے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایک پیر آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، کردستان سے، کردی پیر ہے، علی، ملا علی. لوگ اس کے پاس جوک در جوک جا رہے ہیں. اور بات کیا مذاکرہ خیز کہ وہ بندہ بھائی کیا کر رہا ہے، وہ جو نابینا ہے ہاتھ پھیرتا ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں، جو بہرے ہیں کان پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ مردے کو سنانا چاہیں سنا نہیں سکتے. آپ بہرا جب آپ سے پیٹ پھیر کر چلا جائے، پھر آپ بھی چاہیں کہ اس بہرے کو سنا دیں، آواز لگائیں، آپ بھی اس کو بات سنا نہیں سکتے. یہاں کردستان کا آیا ہوا پیر جاہل، وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ہاتھ رکھ کر کے علاج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے دیکھو یار کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. میں نے کہا یہ اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ لوگ بھی چل رہے ہیں جو ایک ایک ہفتہ نہاتے نہیں ہیں. یہاں تو آپ کی قسمتیں وہ بھی کھول رہے ہیں جن کی اپنی قسمت کالا پل کے نیچے ہوتی ہے. یہاں تو آپ کے ملک میں وہ بھی چل رہے ہیں جو آپ کا کاروبار کھلوانے کے لیے 2000 لے کے اپنا کام کر دیتے ہیں. یہاں تو آپ کے ملک میں وہ بھی چل رہے ہیں کہ جس کے پاس دم کرنے کے لیے عورت اکیلی جائے گی، کوئی ساتھ نہیں جائے گا.
آپ کی گلی محلوں کے اندر ہمارے خود آنکھوں نے دیکھا، وہاں بھی لکھا ہوگا خواتین کے لیے فلاں ٹائم ہے، مردوں کے لیے فلاں ٹائم ہے، خاص دم کے اوقات۔ یہاں تو وہ بھی معاملات ہیں کہ جو سر عام دم کے نام پر، رقیہ شرعیہ کے نام پر بیٹیوں کی بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والے ہیں۔ یہاں تو وہ بھی ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو جائے، آپ ان کو کہو کبھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، چلتے ہیں مسجد کے اندر، کہیں گے ساڑی نمازیں حور ہوندی نے، ہماری نمازیں اور ہوتی ہیں، ہمارے پیر صاحب تو نماز کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، آپ پڑھ کے آ جاؤ، پیر صاحب گھر پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارے محلوں کی باتیں ہیں، ہمارے کورنگی کی باتیں ہیں، ایک نمبر کی باتیں ہیں۔ آپ دور کو چھوڑ دو کہ پیر صاحب نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے آ جاؤ، میں پڑھ لوں گا کعبۃ اللہ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر عصر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، آپ نہیں پڑھ پاتے، اور یہاں پیر صاحب کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلیں تو مدینہ میں اپنا قائد جناب علی کو بنا کر جائیں کہ علی میں یہاں سے جا رہا ہوں، پیچھے میرے مصلی پر نماز آپ پڑھانا، آپ یہاں پر نیابت کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خیبر میں ہو کر کے مدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، مکہ میں ہو گئے مدینہ میں نہیں پڑھا سکتے، اب طائف میں جائیں، پیچھے کس کو چھوڑ کے جائیں؟ ابن مکتوب کو، نابینا صحابی کو، کہ آپ نماز پڑھانا۔ آپ خندق پر لڑ رہے ہوں، آپ حسان کو کہیں کہ حسان پیچھے نیابت کرنا۔ آپ 7 حجرے میں موجود ہیں اور آپ حجرے سے اٹھ کر کے نہیں آ پا رہے بیماری کی وجہ سے، آپ فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرا مصلی اس پر میں نہیں آ سکتا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ کتنا ہے؟ ابھی اگر آپ پاؤں ناپیں گے نا، 10 پاؤں بھی نہیں ہوں گے اللہ کے پیارے پیغمبر کا مصلی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا گھر، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرا منبر، اس کے بیچ کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا فاصلہ ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ یہ پیلر لگا لیں اور وہ دیوار لگا لیں، وہاں سے آ کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں نہیں پڑھا پا رہے، اور آپ کے پیر یہاں سے کیا جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں شرطوں نے پابندی لگا دی ہے، جوازات والوں نے ٹھپے لگا دیے ہیں، لیکن پیر صاحب اپنے طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ 7 میں ابھی آپ جاؤ، ابھی سرنگ بنا ہوا ہے نیچے کلندر کے پیچھے، سرنگ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمان ہی ہمارے جاتے ہیں، یہاں سے بھی جاتے ہیں، پوری دنیا سے جاتے ہیں، نماز میں پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو فرمائیں گے اللہ تو ستار ہے، تو میرے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور وہاں جائیں گے وہی مسلمان گھٹکا منہ میں ہوگا، کہے گا لاز میری رکھیو لال، لال میری راج تو رکھے گا، سیون والا سندڑی والا تو میری لاج رکھنا، ٹھیک ہے نا، ایسے مسلمان بھی ہیں۔ تو وہاں سرنگ بنا ہوا ہے، اور سرنگ سے کیا ہوتا ہے اس وقت بھی ابھی ہمارے 7 کے شیخ صاحب نہیں آئے تھے یہاں، درس میں نے کروایا تھا ان سے، شیخ وقار صاحب، اس دن بھی میں پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وہ سرنگ موجود ہے جس کے اوپر سنوار کے رکھا ہوا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اس سرنگ سے جاتے ہیں جو مجاور بنے ہوئے وہاں پر سیدھا کعبۃ اللہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو فلائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور وہاں سے نماز پڑھ کے فوری دوبارہ یہاں پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جائیں تو عبداللہ بن مکتوم کو چھوڑ کر جائیں، اور یہاں سے پیر ڈائریکٹ جا رہے ہیں، جہالت ہے کہ نہیں؟ وہ پیر جو پولیس والے سے بچ نہیں سکتا، ایک ٹھپا لگ جائے اس کے جوازات پر یا اس کے پاسپورٹ پر تو ان کو نابینا نہیں کر سکتا، لیکن سرنگ سے 7 سے جا رہا ہے وہاں پر، جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ان پیروں سے کہا جائے کہ پھر یہ سارے ہم نے سرحدیں بنائی ہوئی ہیں، یہاں پر باڑیں لگائی ہوئی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایسے سرنگ بنا لو کہ ہمارے فوجی ڈائریکٹ چلے جائیں اسرائیل کے اندر، بدوائیں کرتے ہو نا اسرائیل کے خلاف، کو سرنگیں بناؤ تا 3-4 بھیج دو اسرائیل کی طرف آپ، تو یہ سارے 2 نمبری۔ تو میں کہہ رہا تھا میں ان بندے سے کہ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی چلتے ہیں، وہ تو پھر بھی عرب ہے، ہمارے ہاں جب ایسی جہالت والے لوگ پروان چڑھ جاتے ہیں تو وہ تو عرب ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، اس نے تو رومال لگایا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادوں میں، ٹھیک ہے نا، کردی ہے وہ بندہ، تو دور کی بڑی بات ہے، وہ تو عربی میں بات کرتا ہے، بھلے تمہیں گالی بھی دے دے عربی میں بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو بڑی بات ہو گئی۔ ہماری بر صغیر کی زمین میں کل بھی بیان کر رہا تھا کہ یہاں اللہ کا انکار کرنے والا آ جائے، کل بندہ یہاں پر کھڑا ہو جائے کہ یار اللہ اللہ ہے ہی نہیں، ہیں یہاں پر لوگ،
اس کو ماننے والے لاکھوں لوگ مل جائیں گے اس کو. یہاں پر ایک بندہ کرے پیغمبر نہیں ہے، اس کو ماننے والے لاکھوں لوگ مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ آئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین سنائے، اس کو ماننے والے بھی ہوں گے، مخالفت کرے اس کے ماننے والے مل جائیں گے. یہاں تو اس بندے کو فالوورز مل گئے، مرزا قادیانی، جس نے یہ لکھا تھا کہ اللہ نے مجھ سے صحبت کی ہے. اس کے لاکھوں ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس جاہل کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو ماننے والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ماڑا کے اندر آ کر کے ایک نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو ماننے والے بھی موجود ہیں اس وقت. ایک کذاب محمد شیخ کے نام سے گھوم رہا ہے، نہ عربی کا پتہ نہ اردو کا پتہ، اور بات اس سے کی ہوئی ہے جو کہ ایک مصنوعی مفتی ہے، اس کے بھی پاکستان میں لاکھوں لوگ ماننے والے اس کو ہیں. اور کئی لوگ ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ ہر کسی کے ماننے والے ہیں یہاں پر. تو یہ تو بڑی بات نہیں ہے کہ ایک عرب آ جائے اور اس کو ماننے والے کم مل جائیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہر جاہل آتا ہے، سرکس لگاتا ہے، کاروبار جماتا ہے اور ہمیں کیش کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ بات کر رہا دم کی کہ ان لوگوں کا رد بھی ہمیں اس حدیث کے اندر ملتا ہے. اب دیکھیں نا مزے کی بات کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ گونگے جو بندے ہیں بات نہیں کر سکتے ان کو صحیح کر رہا ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کی. آپ دیکھیں کہ اس بندے نے کس طرح ہماری قومی اسمبلی کا اسپیکر، وہ اس کا کیا کر رہا ہے، وہ اس کا جو ہے وہ استقبال کر رہا ہے، بوسے لے رہا ہے کہ یہ بندہ پاکستان میں بڑی نعمت بن کر کے آیا ہوا ہے، اب اسپتالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب کو صحیح کر دے گا. وہ دھوکے باز انسان جو سعودی عرب میں گیا، 2 دن بھی نہیں رہا، سعودی حکومت توحید کے بردار حکومت، ہزاروں خامیاں ہوں گی اس کے اندر، لیکن آج بھی ایک تو لوگ نظریاتی اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن مشرکین کے دلوں کے اندر کھٹکتا ہے سعودی عرب. وجہ یہ ہے کہ آج بھی کما حق اگر توحید بیان ہوتا ہے، توحید شائع ہوتا ہے، توحید کی خدمت ہوتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک ہی ملک ملے گا، وہ مملکت عربیہ سعودیہ ہے. کوئی وہاں پر چال باز، کوئی جادوگر، کوئی مشرک، کوئی بدعتی، وہاں پر اس کی کوئی مجال نہیں ہے. وہاں پر گیا فوری اس کو جیل میں ڈال دیا. اور ایسا مجھے ہمارے ایک ساتھی جو ہے جماعت کے عقید الرحمان اسلائی صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے وہاں کا، سعودی عرب کا. کہتے یار میں دم تو کر سکتا تھا اس کو، ایک وہاں پر مسئلہ تھا، لیکن میں نے کہا دم کر لوں گا، ان کو اگر شک ہو گیا نا کہ دم جادوگر ہے بندہ یہ، تو میری گردن اڑا دیں گے یہ لوگ، اس لیے میں نے دم ہی نہیں کیا اس کو. تو یہ ہوتا ہے جہاں حکمران صحیح ہوتے ہیں نا، حکمران یہ ڈنڈا دکھاتے ہیں جہاں پر، وہاں توحید نافذ ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر گیا، وہاں سے اس بندے کو بھگایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پابندی لگائی گئی. پھر اس نے سوچا کہ پاکستان اور ترکی یہ 2 ممالک ہیں جہاں پر بدعقیدہ لوگ زیادہ ہیں. ترکی میں چلا گیا. ترکی والے کتنا ہی بدعقیدہ ہوں، لیکن انہوں نے بھی اپنی عوام کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی اس پہ پابندی لگا دی. پھر ظاہر ہے آخری جو موقع ہے وہ پاکستان ہی ہے کہ یہاں سب کچھ چلتا ہے. یہاں جو بھی آپ پروڈکٹ لاؤ گے وہ ہاتھوں ہاتھ جائے گی، آپ کی ہاتھوں ہاتھ، ایک دن بھی نہیں لگے گا. وہ آیا اور آتے ہی اس کا استقبال کیا ہے ہمارے ایوان قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، لیڈر نے. اب لگاؤ نا اندازہ. ٹھیک ہے نا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ اس بندے کی جہالت کو دیکھو، ہماری عوام کی جہالت کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کس کو لے کر کے آتے ہیں؟ اپنی غلام کو، اپنی لونڈی کو. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں نے، یہ میری لونڈی ہے، بکریاں چراتی ہے، میں نے کسی وجہ سے اس کو تھپڑ مار دیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں سے سوال کروں گا. لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں کر سکتی، گونگی ہے، ہاں آپ کی بات سن سکتی ہے. ویسے عام لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ گونگا ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت ہوتا ہی بہرا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو بات سیکھتا ہے وہ کسی سے سن کر سیکھتا ہے. سب سے پہلا جو کسی بھی زبان کو سیکھنے کا جو اصول ہے وہ استماع ہے، سننا ہے، استماع، سننا. بچہ جب سنتا ہی نہیں ہے شروع سے تو وہ بول نہیں پاتا. اصل یہ وجہ ہوتی ہے، اصل میں وہ زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا، کانوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا. لیکن یہ عورت جو بیچاری تھی، اس کا بعد میں مسئلہ بنا تھا، صحیح تھی، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ سنتی تو تھی لیکن زبان خراب ہو گئی تھی، بول نہیں پاتی تھی. تو معاویہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بول نہیں سکتی، سن سکتی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت معلما، آپ تو دنیا کے معلم تھے، آپ تو بیروں سے بھی بات کرنے کا طریقہ جانتے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، بچی یہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ کے پیغمبر عقیدہ بتا رہے ہیں۔ آج ہمارا KG سے چل کر کے انٹر پاس، MA BA پاس MPhil والا لڑکا، اسے پوچھو اللہ کہاں ہے، کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہی جواب ہوگا نا، میں آپ سے پوچھوں اللہ کہاں پر ہے، فوری آپ کے اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر یہ تعلیم ہوتی ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس بچی نے، وہ بچی تربیت یافتہ کسی پاکستانی مولوی کی نہیں تھی، وہ تو اس بندے کی تربیت یافتہ تھی جس کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی تھی۔ اس بچی نے فوری وہ عقیدہ بتایا جو عقیدہ اسلامی عقیدہ تھا۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں 11 آیات ایسی ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا علم، سمع، بصارت ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس بچی نے فوری کہا، اس نے کہا این اللہ، بچی نے اوپر ہاتھ اٹھایا، نظریں بھی اٹھائی، اس کا یہ مقصد تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ اکبر، یہ فطری عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے انسان کو، انسان فوری تکلیف میں آ جائے، اگرچہ وہ ماننے والا ہو کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، نیچے نہیں دیکھے گا، آگے نہیں دیکھے گا، فوری اوپر دیکھے گا۔ تکلیف کے اندر ہاتھ اٹھائے گا، ایسے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہ ایسے اٹھائے گا، نہ ایسے، فوری ایسے کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اس بچی نے فوری کہا، اوپر ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کی ایک تصدیق یہ فرمائی، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اور جواب دو۔ کیا یا رسول اللہ؟ جواب آپ نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے پہلے اوپر ہاتھ اٹھایا، پھر نیچے کیا۔ میں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ رسول اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فوری فرمایا کہ اعتقھا فانھا مؤمنۃ، میرے صحابی آپ اس کو ابھی بھی لونڈی بنا کر کے رکھیں، کوئی جواز نہیں رہتا، یہ مومن بندی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو فوری آزاد کر دیا جائے۔ آپ کی تھپڑ کا مداوع یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس بچی کو فوری چھوڑ دو، آزاد کر دو اس کو۔ آپ مجھے اندازہ لگاؤ کہ مومن بچی، جن مومنوں پر پیغمبر کتنے حریص ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر پیغمبر کو بڑا ترس آتا تھا۔ وہ پیغمبر کہ جب بچے کو دیکھتے حالت نزع کے اندر، وہ پیغمبر سخت، وہ پیغمبر مضبوط، لیکن پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ مومن کی تکلیف اللہ کے پیارے پیغمبر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ حریص علیکم، میا کہ وہ پیغمبر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، مومنوں پر جو تکلیف آتی ہے نا، وہ پیغمبر پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہا کہ کانٹا مومن کے پاؤں میں لگتا ہے، تکلیف محمد کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بچی بات نہیں کر پا رہی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحیح کر دیا اس کو، کوئی شکارا مار دیا اس کے اوپر کہ شکارا مار دوں صحیح ہو جائے گا۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں کر رہے تو کیا آپ کے اس سودے باز کسی پیر کے پاس طاقت اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر ہے؟ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، جال ہیں، جو اللہ سے، رحمان سے ہٹا کر کے شیطان کے پیچھے چلاتے ہیں آپ کو۔ کیونکہ یہ کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ شیطان ظاہری طور پر کچھ دکھاتا ہے۔ یہ تو پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ، ایک مافیا ہوتی ہے، جو لوگ کیمرہ پہ دکھائے جاتے ہیں آپ کو کہ یہ لوگ ہیں، صحیح ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ ان کے اپنے خریدے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ شف چل رہا ہے نا پیر، اپنے لوگ وہ صحیح ہو جاتے ہیں، وہی بیان دے رہے ہیں، اور عوام بیچاری جاہل ہو کے جا رہی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، ابھی اللہ والے ٹاؤن کے اندر ایک بندہ آیا تھا، اس نے کسی کا علاج کیا ہوگا، ابھی بھی میں آپ کو اس کا بنگلہ دکھا سکتا ہوں، آپ کو کوئی چلے میرے ساتھ۔ بنگلہ وہاں کسی نے بنا کے دیا اس کو، کس وجہ سے کہ اس نے اس کو دم کیا ہوگا، اس کو دم کیا، وہ بندہ صحیح ہو گیا، اتفاق تھا، صحیح ہو گیا وہ بندہ کے پیسے والا ڈیفینس کا تھا، اس بندے نے اس کو پورا 3 منزلہ بہترین اس کو جو ہے وہ ایک عمارت بنا کے دے دی اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک جاننے والے آگے وہاں پر مجھے فون کر رہے کہ ہم علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں، مجھے پتہ لگ گیا، میں نے کہا میں بھی آ رہا ہوں۔ میں وہاں پہنچ گیا، دروازہ اندر سے بند ہے حضرت صاحب کا، CCTV کیمرہ لگائے ہوئے ہیں 3 گیٹ پر، اپنی حفاظت کے لیے CCTV کیمرہ لگا رہے ہیں، اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک دھاگا دے رہے ہیں آپ کو 10 روپے کا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور عوام کی حفاظت کے لیے کیا ہو رہا ہے، دھاگے بانٹے جا رہے ہیں۔
دھاگا کھولو، اندر لکھا ہوگا یا فرعون، یا قارون، الف لام میم، یا جبریل، یا اسرائیل. آخر میں اسرائیل کو بلائے گا کہ اس کو لے ہی جا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کھول کے دیکھ لو، ابھی بھی کسی کے کندھے میں ہوگی. میں نے کتنی سینکڑوں تعویذیں کھولی ہیں، اندر یہی لکھا ہوگا یا حابیل، یا قابیل، یا اسرائیل. آخر میں اسرائیل کو بلا لے گا وہ. ٹھیک ہے نا؟ یا سلیمان، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، اور اس بندے کی ماں کا نام، اس کے ماں کا نام بھی لکھ دے گا اس کا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح یہاں پر ہمارے یہاں کاروبار چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ کیا ہو رہا ہے، وہ عورت نابینا ہے، وہ عورت جو ہے وہ کیا بول نہیں سکتی. اللہ کے پیارے پیغمبر اس کو صحیح نہیں کر رہے. یار وہ صحابی، اس کی مثال لے لو آپ، جو اتنا اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں قرآن نازل فرما دیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اے پیغمبر، آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آ گیا، آپ نے اپنا منہ موڑ لیا اس سے. اللہ اکبر. آپ نے تیونگری چاڑ لی. اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے برا مانا کہ آپ پر، آپ کے پاس نابینا آ گیا ان سرداروں کی موجودگی میں. آپ کو کیا پتا کہ وہ پاک ہونا چاہتا تھا، تزکیہ نفس کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ نابینا بندہ ان بڑے مکے کے سرداروں سے بہتر تھا. کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھونک مار دو اس کے اوپر ایک؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دم ہوتا ہے، یہ رقیہ جو ہوتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقت کرتے تھے. کبھی کبھار آپ کسی پہ کام کر رہے ہیں، شفا مل رہی ہے، کبھی کبھار آپ کر ہی نہیں رہے. وہاں خیبر کے مقام پر جناب علی ہیں، ان کی آنکھ میں درد ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر لعاب نکال رہے ہیں، وہ لعاب لگا رہے ہیں، جناب علی صحیح ہو گئے. فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنی آنکھ میں درد محسوس نہیں کیا. اور کہیں غزوہ احد کا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر خود زخمی ہو گئے، خون بہ رہا ہے، وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے لعاب نہیں نکالا. کیوں بتائے گا کوئی؟ یہ جو باتیں تھی نا، لعاب نکالنا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا کرتی تھی. ہر وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا. وہاں جناب علی کو لگا دیا، اور اس سے پہلے جنگ احد کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر خود بہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پڑھ رہے اس کے اوپر، ظاہری اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ آ رہی ہے، بوری جلاتی ہیں، اس کی راکھ ہوتی ہے، وہ راکھ اٹھا کر کے رکھتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کا زخم بھر جاتا ہے، وہ صحیح ہو جاتا ہے. اب لگاؤ اندازہ کہ وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیوں نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ یہ معاملات پیغمبر کے ساتھ بھی ہر وقت نہیں تھے، اللہ کے حکم سے تھے. جب اللہ حکم دیتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر پورے کنویں کے اندر لعاب ڈالتے، میٹھا ہو جاتا. اللہ کے پیغمبر کے حکم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھتے، برکت ہو جاتی. حکم ہوتا، آپ دیلچی کے اوپر آپ پڑھتے، سالنٹی بھر جاتی تھی. لیکن اگر حکم نہیں ہوتا تو 3 تک پتھر باندھ دیتے تھے. یہ ہر وقت نہیں تھا. اگر ہر وقت ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر روزانہ سے عائشہ کو بلاتے کہ لے آؤ دیلچی، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، چاش کا وقت ہوتا ہے. فرمایا عائشہ کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں چلو خیر ہے، ہمارا روزہ ہے. پھر صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، ہم نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں اس طرح. صبح سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اب روزے کی نیت کر لیتے ہیں، رات کو ہی کچھ کھا لیں گے، پانی وغیرہ پی لیں گے. وہاں آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ دلچی لے آؤ، میں کچھ پھونکتا ہوں اس کے اندر. نہیں، کیونکہ اس وقت اللہ کا حکم نہیں تھا. تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی برکتیں، معجزے، یہ بھی مشروط تھے. تو بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دم کرنا جائز نہیں ہے، دم کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا ہے صحابہ کرام کے اوپر. ایسے بچے بھی ہیں جن بچوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر دم کرتے، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فتح الباری کے اندر کئی بچوں کے نام لکھے ہیں امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے. جائز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابی کے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم مجھ پر اپنے دموں کو پیش کرو. تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ دم جس میں شرک نہیں ہوتا وہ جائز ہے. تم میں سے اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کو فائدہ دے سکتا ہے تو ضرور دے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں شفا ہے، اس کو پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی داؤد کی روایت ہے کہ یعوذ حسنا وحسینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن و حسین پر معوذتین پڑھتے تھے. آپ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے. ایک جاہل قسم کا ایک خطیب بیان کر رہا ہے، اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ وہابی کہنے ہیں تعویذ کہنا صحیح نہیں ہے. کہہ رہا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو تعویذ پہناتے تھے. آگے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے.
عوام کو کیا پتا کہ اس کا معنی یہ کیا کر رہا ہے، جو بھی کر دے معنی۔ تو یہ دم کرنا برا نہیں ہے، لیکن آپ اس دم کے ذریعے کسی بندے کو کیا کر دیں، اس میں تصرفات کا عقیدہ رکھیں، یہ ناجائز ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، توکل انسان کا اللہ کی ذات میں ہونا چاہیے کہ شفا کافی شافی اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں نا شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو اللہ سے ہٹا کر کے مخلوق سے جوڑتا ہے۔ کیسے؟ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نام ہے، فرماتی ہیں کہ ابن مسعود نے مجھے کہا کہ جو ہے وہ جس انسان نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہیں کیا کریں، بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، ابن مسعود سے، کہ آپ ایسی باتیں نہیں کیا کریں، میرا تجربہ ہے۔ آپ کہیں کہ فلاں بندہ صحیح نہیں ہے تو فوری جواب آئے گا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے، دم کیا تھا بچے کو اس نے، فوری صحیح ہو گیا تھا ایسے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا بیوی کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرو آپ، میری آنکھ میں کتنی تکلیف تھی آپ کو پتا ہے صحیح کیسے ہوئی تھی؟ کیسے صحیح ہوئی تھی؟ بولا میں یہودی کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے کیا کیا، ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا، میں نے لگا دیا، بالکل صحیح ہو گئی میں۔ ابن مسعود نے کہا کہ ذالک الشیطان، وہ شیطان تھا، کہ شیطان آپ کی آنکھ میں انگلی مار رہا تھا تاکہ آپ کا عقیدہ خراب کر پائے۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ وہاں پر صرف یہ پڑھتی جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے ہمیں، کیا؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے شافی، اے شفا دینے والے، میری بیماری کو دور کر دے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاؤک الا شفاء، اللہ شفا وہی ہے جو تو دے دے، لا یغادر سقما، جس شفا کے بعد بیماری نہ آئے، اللہ وہ شفا ہوتی ہے، تو شفا دینے والا ہے۔ اپنی بیوی کا عقیدہ درست کر رہے ہیں، ہم تو پریشان ہو جاتے پھر 2 منٹ کے لیے، بات تو صحیح کر رہی ہے ویسے، یہ مرحلہ حل تو نہیں ہو رہا تھا، کر دیا۔ وہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کو اللہ نے تھوڑا اختیار تو دیا ہے نا کہ گمراہ کرنے کا، تو وہ عارضی تنگ کرتا ہے انسان کو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے پیر، اس طرح کے مولوی جو قرآن سے شفا آپ کو دم کرے وہ جائز ہے، لیکن وہ قرآن سے دم بھی کرے، آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑے، اپنی ذات سے نہ جوڑے کہ میری وجہ سے شفا ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک حدیث بیان کروں گا، ٹائم ہو گیا ہے۔ حدیث کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے عقیدے کے لیے، میری ماؤں بہنوں کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے، نظر بد کے لیے کیا کیا ہوا ہے، دھاگے ڈالے ہوئے ہیں، تعویذ ڈالی ہوئی ہے، اور توحید پر توکل کے منافی امور کرتی ہے، ان کے لیے حدیث کافی ہے۔ وسلم کو بخار آ گیا، بخار کے اندر ہیں، جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں جبریل مجھے تکلیف ہے، حل ارقیک، میں دم کروں آپ پر؟ تو دم کیا جا سکتا ہے، سیدہ عائشہ اللہ کے پیغمبر پہ کر رہی ہیں، لیکن شرعی دم۔ اب جبریل کہتے ہیں میں دم کروں آپ پر، آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں دم کریں، تو اس بندے نے کیا، جبریل نے کیا پڑھا، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، کہ میں بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں آپ پر، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس او عین حاسد، ہر اس چیز کے شر سے، برائی سے اور حسد کرنے والی آنکھ سے۔ آگے کے الفاظ ہمارے عقیدے کو صحیح کرنے والے ہیں، کیا فرمایا آگے، اللہ یشفیک، شفا آپ کو اللہ دے گا۔ دم کرنے والے جبریل ہوں، جس پر دم کیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہوں، جس جگہ پر محمد الرسول اللہ ہوں وہ ریاض الجنہ ہو، اللہ کے پیغمبر ہوں، لیکن جب تک اللہ شفا نہیں دے گا، جب تک شفا نہیں مل سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔
بعض اعلانات ہیں. پہلا تو یہ کہ گزشتہ روز ہمارے ہر دل عزیز جماعتی ساتھی یونس صاحب معروف یونس مامو، جو کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے جو ہے وہ بھائی رکھتے تھے، کافی اچھے ساتھی تھے، یہاں کئی بار مجھ سے ملنے بھی آئے تھے، محبت کرنے والے ساتھی تھے. تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطائیں معاف فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جو بھی ہمارے اہل ایمان ساتھی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی جو بشری لغزشیں ہیں وہ معاف فرما دے. سب کے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، سب مومنوں کو معاف فرما دے. بعض ساتھیوں کی دعا کی اپیل کی گئی ہے. شہزاد بھائی ہیں، کاشف بھائی ہیں، رقیہ باجی ہیں، شکیلہ، روبیہ روبی ہیں، اقصیٰ ہیں، رضوانہ ہیں، لائبہ، دیگر نام کے لکھے ہوئے ہیں. تو جو بھی بیمار ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. حبیب بھائی کے والد کے لیے دعا کرا دیں، اور والدہ کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور جو ہے وہ بیماری سے دور فرما دے. اور اس کے بعد حبیب بھائی، سعید بھائی، دانش بھائی، راجہ، خالد بھائی، جو بھی ساتھی پریشان ہیں، اللہ سب کے حال پر رحم فرما دے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما دے. شمیم بھائی ہیں، دیگر جو بھی ہمارے ساتھی جو دعا کا کہتے رہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہاں موجود ہیں، جن کے بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرما دے. سب ہم لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عقیدہ عطا فرما دے جو قرآن و سنت کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے جوڑنے والا بنا دے، قرآن سے جوڑنے والا بنا دے. اور یہ دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. فتنوں کی الغاریں ہیں جہاں پر ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنا منجن بیچ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنے گر لوگوں سے بچائے، اور جو اصل ماخذ ہے قرآن ہے اور اس کی تشریح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے والا بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.